الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق صدق اللہ وصدق رسولہ۔ مشاہدین و مستمعین، برادران و اخوات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ۔ رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، سعادت مندی کا مہینہ، قرآن کی قراءت سننے کا مہینہ، قرآن میں غور و فکر کرنے کا مہینہ، کردار کی میل اور گندگی اور گناہوں کی غلاظت کو دھو کر کھرچ کر اپنے اعمال سے اس کو بے نام و نشان کرنے کا مہینہ، اللہ سے اس کی کرم نوازی کا سوال کرتے ہوئے اس کو پا لینے کا مہینہ، اللہ کی رضاؤں اور اس کی خوشنودیوں کے خزانوں کے تقسیم ہونے کا مہینہ، رمضان المبارک، جو میرے آقا، جو میرے مولا، جو میرے مربی، جو میرے شفیع، جو میرے قیامت کے حامی اور جنت میں لے کر کے اپنی ساری امت کو جانے والے اور سبھی کی بخشش، جن کے ایک جملے سے یقینی ہے، ان کی محبت کا اور ان کی پسند کا یہ مہینہ ہے۔ حضور کی امت اس مہینے میں رحمتوں کے لیے، برکت کے لیے اور سعادت مندی کے لیے کوشاں ہے، اور اس مہینے میں ہم اس نماز کی لذتیں اور سعادتیں بھی پاتے ہیں جسے نماز تراویح سے تعبیر کیا گیا ہے، جو صرف امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کو عطا کی گئی ہے۔ آج میں ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ اور ان کے انوار و تجلیات کے ذوق و شوق کو اپنی طبیعت میں پیدا کرنے کے لیے ایک حدیث شریف آپ کو پیش کرتا ہوں، جس کو تقریباً محدثین کرام نے اور مفسرین عظام نے اپنی اپنی معتمد کتب میں نقل کیا ہے، اور میرا استشہاد تفسیر ابن ابی حاتم سے آپ احباب کی سماعتوں کے لیے نظر ہے۔ حضرت شیخ الاسلام محدث علامہ ابن ابی حاتم الرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی تخریج کرتے ہیں۔ معلم و مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا: اذا جمع اللہ الاولین والآخرین فقضا بینہم، جب اللہ پہلوں اور پچھلوں کو جمع فرمائے گا اور ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، اور جب ان کے فیصلے سے فارغ ہوگا، قال المؤمنون، تو مومن کہیں گے: قد قضا بیننا ربنا، ہمارے درمیان ہمارے رب نے فیصلہ کر دیا، ہمارے احکام، ہمارے اعمال پر خالق و مالک کائنات کے حکم کا ترتب ہو گیا۔ فمن یشفع لنا، اب حکم تو ہو گیا، فیصلہ تو ہو گیا، نتیجہ ہمارے اعمال کا اس محاکمہ کی صورت جو برآمد ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ فمن یشفع لنا، کون ہے جو اب ہمارے لیے اللہ سے سفارش کرے؟ کون ہے جو ہماری شفاعت اللہ سے کرے؟ فیقولون، تو حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گے: انطلقوا بنا الی آدم، چلو ہم آدم صفی اللہ کے پاس چلتے ہیں، چلو ہم نوح نجی اللہ کے پاس چلتے ہیں، چلو ہم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس چلتے ہیں، چلو ہم موسیٰ کلیم اللہ کے پاس چلتے ہیں، چلو ہم عیسیٰ کلمت اللہ کے پاس چلتے ہیں، روح اللہ کے پاس چلتے ہیں۔ یوں
وہ تمام انبیاء و مرسلین عظام علیہم الصلاۃ والسلام کی حضور حاضری دیں گے۔ اس سے حدیث شریف کے باقی حصے کو آپ کی سماعتوں کے نظر کرنے سے پیشتر ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ قیامت میں فیصلے کی اس گھڑی میں جب لوگوں کا، اہل ایمان کا فیصلہ ہوگا، اس وقت قیامت میں انہیں جس کی مدد سوجھے گی کہ ہمیں ان کی مدد ہی چاہیے اور ہمیں ان کے تعلق کا ہی فائدہ ہوگا۔ غور کیجئے، متن حدیث بتا رہا ہے کہ نبیوں اور رسولوں کی طرف قیامت میں اہل ایمان متوجہ ہوں گے۔ اس سے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر انبیاء اور مرسلین کی طرف حشر کے میدان میں متوجہ ہونا بے فائدہ اور بے نفع نہیں ہوگا تو دنیا میں ان کی طرف متوجہ ہونا بھی بڑے فائدے اور اصل نجات کی ضمانت ہے۔ چنانچہ وہ تمام انبیاء علیہم السلام اور مرسلین عظام کے حضور حاضری دینے کے بعد حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچیں گے۔ فیقول عیسیٰ، سیدنا عیسیٰ کلمۃ اللہ روح اللہ علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام فرمائیں گے، ادلکم علی النبی الامی، میں تمہیں اس نبی امی کی طرف بشارت دیتا ہوں، ان پر متوجہ کرتا ہوں، ان کی تمہیں خبر دیتا ہوں کہ جن کا آج سکہ چل رہا ہے، جن کے نام کا آج شہرہ ہے اور جن کی زبان سے نکلے جملے آج اللہ کی بارگاہ میں بڑی پذیرائی رکھتے ہیں۔ فیأتونی، وہ تمام کے تمام مومنوں کو لے کر، انبیاء کے اور مرسلین کے جتھے کو لے کر میرے پاس آ جائیں گے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرماتے ہیں، پروردگار عالم مجھے ان کے درمیان قیام کی اجازت فرما دے گا، اور پھر جب میں ان کے درمیان آؤں گا، غور سے سنیے گا، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرماتے ہیں فیثور من مجلسی من اطیب ریح، حضور فرماتے ہیں میری مجلس میں آنے پر، میری مجلس میں پہنچنے پر ایک خوشبو برآمد ہوگی، ایسی اعلیٰ خوشبو برآمد ہوگی کہ آج تک اس کو کسی نے سونگھا نہیں ہوگا، اور یہاں تک کہ وہ جب میری محفل میں پہنچیں گے، ہر ایک کے مشام میں اور ہر ایک کی حصے شامہ میں اس خوشبو کا غلبہ اور اثر ہوگا۔ کیا صحبت مصطفیٰ ہے، کیا شوکت مصطفیٰ ہے، کیا سولت مصطفیٰ ہے، کیا تنویر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں ان سب کے آنے پر اور مومنوں کے آنے پر اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گا اور شفاعت کی عرض گزاری کروں گا۔ اس سے یوں ہوگا کہ خالق و مالک کائنات یجعل لی نورا من شعر رأسی الی ظفر قدمی، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ میرے سر کے بالوں سے لے کر میرے پاؤں کے ناخنوں تک نور ہی نور کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا شان محمدی ہے، کیا رفعت قدر محمدی ہے، کیا منزلت محمدی ہے، محبوب خدا کی کیا بے مثال محبوبیت ہے۔ حضور کے سر کے بالوں سے، آپ کی زلف مشک بار سے، آپ کی زلف عنبری سے نور برآمد ہوگا، اور آپ کے قدموں کے ناخنوں سے بھی نور برآمد ہوگا۔ دنیا والوں کا کیا حال ہے جب مصطفیٰ کے بالوں کا مقابلہ نہیں ہے، حضور کے پاؤں کے ناخنوں کی نظیر نہیں ہے، تو شان مصطفیٰ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ شان مصطفیٰ کی کفاءت کا کون دم بھر سکتا ہے؟ ثم یقول الکافرون، پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرماتے ہیں کہ کافر کہیں گے ھذا قد وجد المؤمنون من یشفع لهم، لوگو، ہمارے جتھے کے لوگو، ہمارے طبقے کے لوگو، دیکھو تو صحیح مومنوں کا کیا حال ہے، مومنوں کا کیا حال ہے۔ قد وجد المؤمنون من یشفع لهم، قیامت کا دن ہے، حشر کا میدان ہے، حساب کی گھڑی ہے، میزان لگا ہے، اعمال تل رہے ہیں، جنتیوں کو جنتی ہونے کا اور جہنمیوں کو جہنمی ہونے کا فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ ایسے میں کافر
جب نبی کریم کی شفاعت کی پذیرائی اور اجابت کو دیکھیں گے تو کافر کہیں گے دیکھو تو دیکھو، توجہ تو کرو، ذرا دھیان تو کرو کہ کیا نظارہ ہے، قد وجد المؤمنون من یشفع لهم، مومنوں نے تو پا لیا ہے اسے جس نے انہیں چھڑانے کی تدبیر کر دی ہے۔ مومنوں کو تو وہ مل گئے ہیں جنہوں نے ان کے لیے شفاعت کر دی ہے۔ فمن یشفع لنا، کون ہے جو ہماری سفارش کرے؟ ما ہوا الا ابلیس هو الذی اضلنا، اب ہمارے لیے سوائے ابلیس کے اور کون ہے جس نے ہمیں گمراہ کیا ہے؟ فیأتون ابلیس، وہ ابلیس کے پاس آئیں گے، فیقولون قد وجد المؤمنون من یشفع لهم فقم انت فاشفع لنا، کافر سارے ابلیس کے پاس آئیں گے اور ابلیس کے پاس آ کر کہیں گے مومنوں کی شفاعت تو مصطفیٰ نے کر دی، مومنوں کی شفاعت تو مرسلین نے کر دی، مومنوں کی شفاعت تو محبوبان خدا نے کر دی، قم انت، تو کھڑا ہو، اشفع لنا، اور ہمارے لیے اللہ سے شفاعت کر، فإنک انت اضللتنا، اس لیے کہ تو تھا جس نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرماتے ہیں فیقوم فیسور من مجلسہ، جب وہ شیطان اپنی جائے نشست سے اور جائے قیام سے اٹھے گا تو وہاں سے ایک ایسی ہوا آئے گی، وہاں سے ایک ایسی بدبو نکلے گی کہ جس کو آج تک کسی نے نہیں سونگا ہوگا۔ اور وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم۔ سورہ ابراہیم کی یہ پوری آیا کریمہ شیطان جو ہے جو کافروں کے ساتھ مکالمہ کرے گا، اس مناظرے کو، یعنی وہ بات جو سلاطین کے ساتھ، جو جابرین کے ساتھ، جو ظالمین کے ساتھ، جو منکرین کے ساتھ، جو کفار کے ساتھ، جو مشرکین کے ساتھ، جو اہل ظلم و جور کے ساتھ، اہل بدع کے ساتھ، اہل ہوا کے ساتھ، اہل فواحش کے ساتھ شیطان جو گفتگو کرے گا، اس مناظرے کو اللہ جل جلالہ عم نوالہ قرآن کریم میں بیان کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قیامت کو شیطان کافروں کے ساتھ، بدبختوں کے ساتھ، گناہ کرنے والوں کے ساتھ، اللہ کے باغیوں کے ساتھ، اللہ کے منکروں کے ساتھ خطاب کرے گا، مگر اس خطاب کا انجام ذلت اور رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، اس دن جس کے اٹھنے کی شانیں ہوں گی اور جس کے بولنے کی پذیرائی ہوگی وہ میرے اور آپ کے آقا ہوں گے۔ رمضان کا تقاضا ہے، آؤ حضور کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑو، نفس و شیطان سے اپنے تعلق کو توڑو، اور اپنی جوانی کو اور اپنے حسن کو اور اپنے ذوق کو اور اپنی توانائیوں کو اور اپنی قابلیتوں کو دنیا میں ہی اللہ کے دین کے رنگ میں رنگ لو۔ غریبوں کی غربت دور کرنے کے لیے، بیواؤں کی بیوگی میں ان کا سہارا بننے کے لیے، اور عورتوں کی عزت کو قائم کرنے کے لیے، بچوں کے لیے شفقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے، اپنے ہم عمروں کی عزت کرنے کے لیے، اور بوڑھوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے، اور اپنے ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اپنے پورے معاشرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے جوانوں اٹھو، عورتوں اٹھو، بچوں اٹھو، بچیوں اٹھو، بوڑھوں اٹھو، اور تمام معاشرے کو اسلام کی خوبصورتی کی خوشبوؤں سے بھر دو۔ یہی رمضان کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے سمجھنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق دے۔